الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ درس بخاری کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور باب 22واں چیپٹر نمبر 22 امام بخاری فرماتے ہیں کہ باب ظلم دون ظلم، یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے امام بخاری نے جو چیپٹر لگایا تھا وہ یہ کہ کبھی کبھی گناہ پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے، ایسے ہی ظلم گناہ پر بھی بولا جاتا ہے اور کفر و شرک پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو جب کفر و شرک پر ظلم بولا جائے گا تو اعلیٰ درجے کا ظلم ہوگا، گناہ پر بولا جائے گا تو کم درجے کا ہوگا۔ تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم کے بھی مختلف درجات ہیں، مختلف مراتب ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا ظلم، ایک ادنیٰ درجے کا۔ یہاں پر امام بخاری نے جو حدیث بیان کی، حدیث نمبر 32، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ بن الحجاج تحویلا قال وحدثني بشر بن خالد ابو محمد العسکری قال حدثنا محمد عن شعبۃ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے حالات میں نے پہلے بھی بیان کیے ہیں۔ آپ کا لقب صاحب النعلین والوسادہ، حضور کے خاص خدمتگار تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، تو آگے پھر آیت ہے، یہاں پر وہ آیت نہیں لیکن آگے کی جو آیت ہے اس میں یہ کہ انہی کے لیے امن و امان ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے لیے امن و امان اور وہی ہدایت یافتہ۔ تو صحابہ کرام کو تھوڑی سی تشویش لاحق ہوئی، انہوں نے سوچا کہ ایسا تو کون ہوگا جو گناہ نہ کرتا ہو، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ پوری آیت حدیث کا ترجمہ تھا۔ اصل میں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بتانا چاہتے ہیں، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ یعنی مومن ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم ملاتے نہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی امن و امان پانے والے ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ حصر کے ساتھ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کے بعد جو آیت ہے، یہی لوگ ایسے ہیں، اولئک لہم الایمان، اولئک لہم یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ تاکید کے حصر کے ساتھ تھا کہ جن کے لیے امن ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو چونکہ ظلم گناہوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، گناہ کو بھی، گناہ صغیرہ کبیرہ کو بھی ظلم کہتے ہیں کلام عرب میں، تو صحابہ نے سوچا ایسا تو کون ہوگا کہ جس سے گناہ نہ ہو جاتا ہو، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے، کسی کے بارے میں ہم نے کچھ غلط بول ہی دیا تو ہو گیا ظلم۔ اچھا، ظلم کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھنا، یہ ہے ظلم، غیر محل میں رکھنا، اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھنا۔ مثال کے طور پر ٹوپی سر پر پہننے کی چیز آپ اس کو پیر میں رکھیں، یہ ظلم ہے۔ جوتے چپل پیروں میں پہننے کی چیز آپ اسے سر پہ رکھیں، یہ ظلم ہے۔ تو یہ ہے ظلم کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ جہاں ہے وہاں رکھو، اس سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ رکھو گے تو یہ ظلم ہوگا، ٹھیک؟ تو یہ یعنی کہ اگر بندے کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچے، اللہ نے جن سے منع کیا اس سے بچے، اگر وہ کرتا ہے تو ظلم ہے، اگر وہ گناہ کے کام کرتا ہے تو ظلم ہے۔ تو صحابہ کو ایک تشویش لاحق ہوئی، ایک یعنی شک گزرا کہ ہم میں سے ایسے بہت سے ہوں گے کہ جن سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو پھر تو ہم یعنی کہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوئے۔
ہمارے لیے امن و امان بھی نہیں ہے، جہنم بھی ہوگی، امن بھی نہیں اور ہدایت بھی نہیں۔ تو اس پر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہے نا، کہ ہم میں سے کون جو ظلم نہ کرتا ہوں؟ تو پھر سرکار یعنی اللہ نے یہ، اب یہاں بخاری میں یہ ہے کہ اللہ نے تب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن بخاری میں کتاب التفسیر، جہاں تفسیر کی یعنی کہ کتاب ہے، امام بخاری نے بیان کیا قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں حدیث سے بیان کی، وہاں پر امام بخاری نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ آیت پہلے ان الشرک لظلم عظیم پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن پوچھنے والے نے جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا کیا تو نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس یعنی کہ وہاں جو کتاب التفسیر میں امام بخاری نے بیان کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم پہلے نازل ہو چکی ہے۔ سرکار نے انہیں یاد دلایا، کیا تو نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی؟ شرک یہاں مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ بھئی اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ یعنی کہ دونوں میں تطبیق شارحین نے یوں دی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی ہو جیسا کہ کتاب تفسیر میں ہے، لیکن پوچھنے والے جن لوگوں نے پوچھا ان کے ذہن میں نہیں تھا، تو انہوں نے عام مراد لے لیا، عام معنی مراد لیا کہ کوئی بھی ظلم، چھوٹا موٹا گناہ بھی اسے بھی ظلم کہتے ہیں۔ تو سوال کے لیا تو سرکار نے انہیں یعنی کہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی، تو انہیں لگا کہ ابھی نازل ہوئی ہے، انہیں لگا کہ ابھی نازل ہوئی ہے، جبکہ وہ پہلے ہی نازل ہوئی، انہیں وہ آیت معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ابھی نازل ہوئی، اس طور پر انہوں نے بیان کر دیا۔ بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بندہ جو چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے اسے بھی ظلم کہتے ہیں، اور جو بندہ کفر و شرک کرتا ہے اسے بھی ظلم کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ظلم سے کیا ہے؟ کفر و شرک۔ اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ یہاں مراد کفر۔ تو اب معنی آیت کا یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ کفر و شرک کی آمیزش نہ کی، کفر و شرک کو نہ ملایا، لم یلبسو، انہوں نے آمیزش ملانا یعنی کہ کفر کو اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا، تو پھر وہ امن میں بھی ہے اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ یہ اس کا پورا معنی تھا۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے امام بخاری پھر شروع ہے علامت نفاق بیان کر رہے ہیں، منافق کی علامتیں اور نشانیاں بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک نیا چیپٹر نمبر 23، بابن علامت المنافق، یا کہ باب و علامت المنافق، یہ ہے منافق کی نشانی اور علامت کے بیان میں۔ حدثنا سلیمان ابو الربیعی قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانی ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ منافق کی 3 نشانی ہیں، سرکار نے فرمایا۔ اب یہ کہ یہ آیت المنافق، سرکار نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، آیت کا معنی بھی علامت اور نشانی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم قرآن کی آیتوں کو بھی آیت کہتے ہیں نا۔ اسے آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہاں ایک بات مکمل ہوئی، اس بات کی علامت ہے، وہاں ایک بات پوری ہوئی، اس بات کی علامت اور نشانی لگائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر سرکار فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانی اور علامت ہے۔ اب یہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھیں، نفاق کی 2 قسمیں، ایک نفاق اعتقادی اور ایک نفاق عملی، ایک نفاق اعتقادی اور ایک عملی۔ نفاق اعتقادی، اعتقاد کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ، ہے نا، اور یہی سب سے بدترین اور سب سے خطرناک قسم ہے کہ کفر سے بھی گھٹیا چیز ہے یہ نفاق اعتقادی، کفر سے بھی گھٹیا چیز ہے نا، بالکل بدترین چیز ہے، یعنی کہ اس منافق سے تو کافر بھی اچھا، اس منافق کے مقابلے میں تو کافر بھی اچھا۔ کیسے اچھا؟ وہ بھی سرکار نے بیان فرمایا کہ کافر یوں اچھا کہ کم از کم وہ آپ کی مخالفت آپ کے سامنے کرے گا نا، سینہ ٹھوک کر آپ کے خلاف بولے گا، سینہ ٹھوک کر آپ سے دشمنی کرے گا، ہے نا، کھل کر آپ سے دشمنی کرے گا، آپ کے خلاف بولے گا، آپ کی برائی کرے گا۔ منافق وہ ہے کہ سامنے آپ کی تعریف کرے گا، پیٹھ پیچھے برائی کرے گا۔
اور یہ منافق اعتقادی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں کفر، زبان پر ایمان ہے، دل میں کفر چھپایا ہوا ہے اور زبان پر ایمان ہے۔ تو آپ کے سامنے آئے گا تو پھر کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، وہ ظاہر سامنے ایسا کہے گا، اللہ اور رسول کا حکم ماننا چاہیے، لیکن پیٹھ پیچھے جب وہ اکیلے میں ہوگا، اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ ہوگا، تو کہے گا ان مسلمانوں کو اب پھنسایا ہم نے، اب دھیرے دھیرے ان کو ان کے ایمان سے ہٹا دیں گے، ان کو ہم ان کے عقیدے سے ہٹا دیں گے۔ یہ ساری پلاننگ پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسا آج کے زمانے میں تو ایک یعنی کہ فرقہ شاید مل جائے آپ لوگوں کو، یہاں تو بہت کم، کہیں کہیں مل سکتا ہے، امریکہ وغیرہ میں زیادہ ہیں، اور انگلینڈ امریکہ میں تو کھل کر وہ دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کا ایک یعنی کہ یہ فیچر ہے، ان کا یہ ایک پلان کہ وہ جس کے پاس جاتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں، اور وہ ہے بہائی فرقہ، فرقہ بہائی، ہے نا؟ آپ نے دہلی میں شاید اگر کوئی دہلی گیا ہو تو اس نے دیکھا ہو، جیسے لوٹس ٹیمپل ان کا بنا ہوا ہے، لوٹس ٹیمپل اصل میں آسٹریلیا کے سڈنی میں دریا کنارے پر ایک وہ ہال بنا ہوا ہے جس کی ایسے یعنی کہ کمل کے پھول جیسی ڈیزائن ہے، سڈنی میں، آسٹریلیا کے سڈنی میں، ہے نا، دریا کنارے ایسا وہ بنا ہوا ہے کمل جیسا، ایسا ہی دہلی میں انہوں نے بنایا ہوا ہے، لوٹس یعنی کہ کمل کی طرح کی ایک عمارت ہے، اور اسے کہتے ہیں لوٹس ٹیمپل آج بھی، یعنی کہ اس کے باہر بہت بڑا گارڈن ہے، لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، وزٹ کرنے جاتے ہیں، میں بھی جا کر آیا ہوں، تو ایک بڑا سا ہال ہے، اور اس ہال میں جو ہے، یعنی ہم تو صرف ایسے دیکھنے گئے، اس ہال میں جو ہے ساری کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹیبلز اور کرسیاں لگے ہوئے ہیں، وہاں جا کر آپ کو بیٹھنا ہے، وہاں اتنا سائلنٹ ہوتا ہے نا، اتنا سائلنس ہوتا ہے کہ اگر کسی کی سوئی بھی گرے نا تو آواز آئے گی، اتنا بڑا ہال ہے، ٹیبل لگے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن سائلنس۔ تو ان کا مقصد یہ کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ ہر مذہب کا شخص آ سکتا ہے اور آ کر وہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، اتنا سائلنٹ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف توجہ کر سکتا ہے، کہ آپ یعنی مراقبہ کرنا چاہیں تو بیسٹ جگہ مراقبہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کہ ان کی جو یعنی کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ ملتے ہیں اس کے ساتھ ویسے ہو جاتے ہیں، یعنی مسلمان سے ملے تو مسلمان بن کر ملیں گے، کرسچن سے ملیں تو کرسچن بن کر ملیں گے، اور اگر غیر مسلم سے ملے تو غیر مسلم بن کر، یہودی سے ملے تو یہودی بن کر، جس سے ملاقات ہو وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں، انہی کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی کہ فرقہ، بہرحال تو یہ منافق ایسے تھے کہ دل میں کفر چھپاتے، یہ حضور کے زمانے میں تھے کہ دل میں کفر چھپایا ہوا تھا اور ظاہر کرتے تھے ایمان، کلمہ بھی پڑھتے، نماز بھی پڑھتے، لیکن یہ کلمہ پڑھنا، یہ نماز پڑھنا صرف زبان سے تھا، صرف ظاہری طور پر تھا، دل میں کفر چھپایا تھا۔ تو یہ تھے منافق اعتقادی، جو بدترین کفر کی بدترین قسم ہے، اور کافروں سے بھی زیادہ بدتر لوگ۔ لیکن ایک ہے جہاں یہ حدیث میں جن کا ذکر ہے نا، وہ ہے کیا؟ نفاق عملی، عمل کا نفاق، کہ بندہ تو مومن، سچا مومن ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے نا وہ منافقوں کے جیسا ہے۔ اچھا، سرکار نے یہ جو نشانی بتائی وہ تو اپنے زمانے کے منافقوں کے بارے میں بتائی، لیکن سرکار نے فرمایا جس میں یہ نشانی پائی جائے وہ منافق، یا اس میں وہ منافق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ گویا ہمیں یہ بتا کر، نشانیاں بتا کر بتانا چاہا کہ تم ان نشانیوں سے بچ کے رہنا، ان اعمال سے بچ کے رہنا، تمہارے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے۔ وہ کیا؟ کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اچھا، یہ جھوٹ ہر طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ یعنی کہ حق کے خلاف جو بھی بولے گا نا وہ جھوٹ ہوگا، حق کے خلاف جو بھی بولے گا وہ جھوٹ ہوگا، ہے نا۔ میں ایک ایگزامپل دے دوں، مثال کے طور پر میں نے ہماری ایک یعنی کہ ویڈیو بڑی وائرل گئی، اور وہ تھی کیا؟ بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ تو میں نے بیان کیا کہ بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا، یعنی شروعات یہاں سے کی کہ ہر ایک آدمی جو یعنی ہمیں لگتا ہے کہ بد مذہب وہ ہوتا نہیں ہے، اس کا عقیدہ اگر ایسا نہ ہو تو بد مذہب نہیں ہے، لیکن جو واقعی میں بد مذہب ہے، یا جو اپنے آپ کو ان میں مانتا ہے کہ میں ان میں سے ہوں، تو پھر وہ بد مذہب۔ آپ دیکھیے گا، پھر سے کبھی یہ ویڈیو سنیے گا، میں نے کبھی کسی کا نام اس میں لیا ہی نہیں، میں نے اس میں کسی کا نام لیا ہی نہیں، میں نے صرف اتنا کہا بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اب جب اتنا کہا نا تو بہت سوں کو مرچی لگی،
اور بہت سے آگے کامنٹ باکس میں، اور انہوں نے ایسی گالیاں دینا شروع کی اور جو بولنا شروع کیا۔ اس سے مجھے ایک بات پتا چلی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بد مذہب سمجھا، انہوں نے اپنے آپ کو بد مذہب سمجھا، تبھی تو آ کر غلط کامنٹ کر رہے ہیں، ورنہ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، سمجھ گئے؟ ہاں، تو اب انہوں نے یعنی کہ سمجھا۔ اچھا پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ یعنی کیا بکواس ہے، کیسی بات ہے؟ اور ایک کو میں نے جواب بھی دیا، آپ یعنی کامنٹ بھی پڑھیں گے تو پتا چلے گا، میں نے ایک کو جواب بھی دیا، میں نے کہا قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے بیان کیا کیا کہ جو کلمہ پڑھتے تھے، جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، رب نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم قیامت پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ دوسری جگہ رب نے فرمایا یہ منافق آپ کے پاس آتے، سورہ منافق کی ابتدائی آیت آپ پڑھیں، یہ منافق اے محبوب آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے محبوب کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ تم جھوٹے ہو، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق اس بات میں جو بات سچی ہے لیکن منافق جھوٹے ہیں، بات سچی لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ نے مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی نا، اور حضور کو آ کر دعوت دی، حضور چلیں پہلی نماز آپ پڑھا دیں حصول برکت کے لیے۔ دیکھیں مسجد بنائی، مسجد تعمیر کی اپنے محلے میں، اور آئے کس لیے؟ حضور کو انویٹیشن دینے کہ حضور پہلی نماز آپ پڑھائیں تاکہ آپ کی برکتیں ہمیں حاصل ہو۔ کتنا نیک ارادہ ہے، کتنا نیک ارادہ۔ لیکن اللہ نے آیت نازل فرما دیا محبوب خبردار اس مسجد میں کھڑے بھی مت ہوئیے گا، کھڑے بھی مت ہوئیے گا، جلا دیجئے اس مسجد کو۔ وہ مسجد نہیں، وہ مسجد زرار ہے، مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے وہ مسجد۔ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، تو کیا قرآن کی باتیں بکواس ہے؟ قرآن کی باتیں۔ پھر میں نے ایک سے کہا کہ اچھا تو قادیانی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے گا؟ پھر اس کا جواب ہی نہیں آیا، کہتا کہ ہاں میں پڑھ لوں گا۔ میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، تو یہ کامنٹ پہ ٹوٹ پڑے کہ ایسا کیسے کہہ رہے۔ ہاں تو تو پڑھ کے بتا قادیانی کے پیچھے۔ وہ قادیانی کو مومن مسلمان نہیں کہے گا، کہنے جائے گا تو خود کافر ہو جائے گا، خود کافر ہو جائے گا، ہے نا۔ تو ہم جب بیان کر، ہم نے تو اپنی بات تو نہیں کی نا، اپنی من مرضی والی بات نہیں۔ میں نے کہا بد مذہب، تو یہ آپ جو ٹوٹ پڑے نا کامنٹ میں، یہ سب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو حق بات کے خلاف کہنا یہ بھی جھوٹ ہے۔ باتوں میں یعنی کہ بندہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعے کے خلاف بات کرتا ہے، ہوا کچھ اور بتا کچھ رہا ہے، ہوا کچھ اور بتا کچھ اور رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کہ جو ہوا نہیں آپ وہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ۔ تو جب وہ بات کرے تو جھوٹ کہیں، یہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی علامت۔ اور اس لیے غوث اعظم نے جھوٹ نہیں بولا۔ غوث اعظم سے ڈاکو نے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تھے بچے، لیکن کہا کہ ہے تمہارے پاس کچھ؟ تو کہا ہے، کیا ہے؟ کہ 40 دینار چھپے ہیں، سونے کے 40 سکے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سچ بولا نا آپ نے۔ یہ کیوں بولا؟ کہ اگر وہ یوں کہہ دیتے نا، جو ڈاکو سے اپنا مال بچانے کے لیے کہہ دیتے کہ اب نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، دیکھ لو چیک کر لو، تو بچ جاتے۔ لیکن سچ بولا، کیوں؟ اس لیے کہ جو بات ہے اس کے خلاف بولیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور آپ کے سچ کی برکت سے وہ 40 ڈاکو مسلمان ہو گئے، مسلمان تو تھے ہی، نیک بن گئے۔ ڈاکے ڈالنے سے انہوں نے توبہ کر لی، ہے نا۔ بعد میں وہ جو سردار تھے وہ اللہ کے ولی، ہے نا، اور عبادت گزار سارے بن گئے۔ بہرحال تو جب بات کرے تو جھوٹ کہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ منافق کی دوسری علامت، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ کیا مطلب؟ ایک یعنی دیکھیں وعدہ کرنے کی دو طریقے ہوتے ہیں وعدے کے، اور وعدہ خلافی کیسے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بندے نے وعدہ کیا کہ بھائی میں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ کو آنا ہی پڑے گا، دعوت ہے آپ کی، آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ آپ نے کہا جی بالکل بالکل میں آؤں گا، آپ نے وعدہ کر لیا، آپ نے وعدہ کیا جی بالکل میں آؤں گا۔ اچھا پھر آپ نے جب وہ کہا نا کہ میں آؤں گا ہی، بالکل آؤں گا، ارادہ دل میں یہ ہے کہ جانا تو ہے نہیں، خالی اس کو ٹال دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آؤں گا، تو یہ ہے وعدہ خلافی۔ اس پر گناہ ہوگا، اس پر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اچھا ایک اور جھوٹ پر مجھے ایک بات یاد آئی تو پھر بتا دوں حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود تھے، اور ایک ماں اپنے بیٹے کو بلا رہی تھی، ہے نا، سرکار اس کے گھر میں موجود، اور اپنے بیٹے کو بلا، بیٹا ادھر آ،
اتنا میں تجھے چاکلیٹ دوں گی، یعنی چاکلیٹ نہیں کہا تھا اس نے کہا میں کچھ دوں گی، ہے نا. تو وہ جو ہے بچہ یعنی کہ آیا، تو اب انہوں نے یہ بلایا جب، تو سرکار نے فرمایا کیا تمہارا ارادہ ہے اسے کچھ دینے کا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اسے ایک کھجور دوں گی، ہے میرا ارادہ ہے. سرکار نے فرمایا تو ٹھیک، ورنہ اگر تو نے صرف بلانے کے لیے کہا ہوتا کہ بیٹا آ جا اور پھر نہ دیتی تو جھوٹ ہوتا، ہے نا. اچھا، وعدہ خلافی میں ایک میں بتا رہا تھا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندے نے پہلے ہی دل میں ارادہ کیا کہ کرنا تو ہے نہیں، ہاں بول دو، تو یہ وعدہ خلافی اور اس پر گناہ ہوگا. اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ بندے نے پکا وعدہ کیا ہے کہ نہیں بالکل وعدہ میں یہ کام کروں گا یا ایسا کروں گا ویسا یعنی آؤں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ کام نہ کر سکا یا کسی وجہ سے وہ نہ جا سکا، کوئی یعنی کہ عذر ہو گیا، کوئی یعنی کہ رکاوٹ پیدا ہو گئی، تو پھر اس پر اسے گناہ، چونکہ اس کا ارادہ تھا وعدہ پورا کرنے کا اور نہیں کر سکا، تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. بھائی یعنی کہ کہہ دیا میں نے، بھائی کسی نے مجھے فون کہا کہ بھائی آپ کا فلاں تاریخ کو آپ کو آنا ہے یہاں تقریر ہے آپ کی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، تو یہ ہو گیا میرا وعدہ کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. اب اچانک اگر میں بیمار پڑ جاؤں اور نہ پہنچ سکوں، ہے نا، تو پھر گنہگار نہیں، چونکہ میرا تو پکا ارادہ تھا جانے کا، لیکن کچھ ایسا حادثہ ہوا، بیمار ہو گیا یا گاڑی خراب ہو گئی یا جو بھی ہوا اور میں لیٹ ہو گیا یا نہیں جا سکا، تو اس میں چونکہ پکا ارادہ تھا تو گناہ نہیں، لیکن پہلے ہی سے میں نے سوچا ہوا ہے. اب یعنی ایک جگہ دعوت دی گئی کہ بھائی آپ آئیے گا، اور مجھے پتا ہے کہ وہاں تو فلاں آنے والے ہیں، وہی لوگ تقریر کرنے والے ہیں، مجھے تو ایسے ہی بلا رہے ہیں، تو میں نے سوچا ہاں جی بالکل آؤں گا، اور میں نے پہلے ہی سوچا ہوا ہے کہ جانا نہیں، تو پھر یہ وعدہ خلافی ہوگی. چونکہ یہ ہے دل کا ارادہ، آپ نے اگر پہلے سے ارادہ، تو جب وعدہ کریں تو دل کا یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کروں گا، پورا کروں گا، تو پھر آپ گنہگار نہیں ہوں گے. اگر نہ بھی ہو سکا تو گنہگار نہیں. اچھا، تیسری جو بات سرکار نے علامت بیان فرمائے کہ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اچھا، امانت بھی دو طرح کی ہے، ایک انسانوں کی رکھی ہوئی امانت، ایک اللہ کی امانت، اور ایک انسانوں کی امانت. امانت کیا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس سنبھالنے کے لیے، حفاظت کے لیے رکھی جائے اور آپ اس میں کچھ تصرف کریں، اسے استعمال کریں اس کی اجازت کے بغیر. دیکھیں مثال کے طور پر ایک بندہ کہیں پر جا رہا، ہم آپ کے ہاں تو پتہ نہیں مجھے ہوتا ہی ہے، آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی وہ ٹرین پکڑنی ہوتی ہے نا، تو لوگ کیا گاڑی ہمارے گھر کے قریب کھڑی کر جاتے ہیں، لوگوں کے گھر کے قریب کہ وہاں رکھ جاتے، چابی بھی دے جاتے کہ میں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں، میں شام میں واپس آؤں گا، جا رہا ہوں فلاں جگہ جا رہا ہوں، سورت جا رہا ہوں، بھروچ جا رہا ہوں، تو رات میں آؤں گا تو لے لوں گا. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی کہیں سے ورلہ سے جانا ہے تو وہاں کسی کے یہاں گاڑی، ہم نے بائک کھڑی کی اور پھر کار سے ہم چلے گئے یا بس پکڑ کر چلے گئے، پھر شام کو ہم، تو اب یہ ہوتا ہے کہ چابی بھی ہم دے گئے مثال کے طور پر کہ بھئی چابی بھی رکھو میں جا کر آتا ہوں. تو آپ نے سوچا اے بھائی فلاں کی گاڑی تو ہے ہی ہے، اے بھائی دودھ لے کر آنا، لے یہ چابی، اور گاڑی دے دی. یہ امانت میں خیانت ہے. یا آپ لے کر چلے گئے کہ چلو میں تھوڑا کام ہے، وہ میری گاڑی تو فلاں لے گیا، بچہ لے گیا ہے، تو ارے مولانا جعفر کی بھی تو گاڑی پڑی ہے، چابی بھی ہے، لاؤ چالو کر کے، تھوڑا ہی تو جانا ہے، ارے تھوڑا جانا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ہاں، مولانا جعفر نے اگر یوں اجازت دی ہوتی کہ آپ کو بھی کام سے جانا ہو، یوز کر سکتے ہو آپ گاڑی، اگر اجازت دی ہوتی تو پھر آپ کر سکتے تھے، اجازت ہے تو، ورنہ تو یہ امانت میں خیانت ہے. آپ کے پاس کوئی چیز رکھی گئی، دی گئی آپ کو حفاظت کرنے کے لیے، آپ نے استعمال کیا، یہ ہے امانت میں خیانت. ایک بندہ فورین میں رہتا ہے، اس کا بڑا سا بنگلہ ہے، چابی آپ کو دی کہ بھئی آپ ہے نا مہینہ اس میں صاف صفائی کرتے رہنا، میں یعنی کہ ہفتہ صفائی کر دینا، صاف صفائی، میں مہینے کے آپ کو اتنا دے دوں گا. آپ نے کہا ٹھیک. تو اب آپ کو پتا ہے کہ جب وہ آنے والا ہوتا ہے نا تو فون کر دیتا ہے کہ بھئی میں آنے والا ہوں. تو آپ نے سوچا جب تک وہ باہر ہیں چلو رہتے ہیں، آپ رہنا شروع کر دیں. اس نے رہنے کی اجازت نہیں دی تھی تو امانت میں خیانت ہے. ایسی ہر چیز میں ہے نا، جو بھی چیز آپ کے پاس رکھی گئی سنبھالنے کے لیے آپ یوز کرو. اب ایسے ایک عام سی مثال دے دوں کہ میں نے آپ کو 10,000 روپیہ دیا، 10,000 روپیہ میں نے آپ کو دیا کہ بھئی یہ سنبھالو، میں ابھی تھوڑا سا جا رہا ہوں تو آپ یہ رکھیے گا، میں آ کر پھر آپ سے لے لیتا ہوں. تو میں نے آپ کو دے دیے. اب آپ کو کبھی ضرورت پڑی تو آپ نے وہ 10,000 پڑے نا، اس میں سے بھی دے دیتے ہیں، بعد میں بینک میں سے لا کر اس میں رکھ دوں گا. یہ بھی امانت میں خیانت ہے،
یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو پھر اس میں وہ چندے والا مسئلہ آتا ہے، اس میں پھر چندے والا مسئلہ آتا ہے کہ بندہ مسجد میں آ کر چندہ کر گیا اور اسی میں سے پھر اس نے ٹکٹ بس کی، ٹرین کی خریدی یا پیٹرول بھروایا ہے نا کہ بعد میں اس میں رکھ دوں گا، ابھی اس میں سے خرچ کر، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یہ ساری امانت میں خیانت۔ تو امانت میں جب اس کے پاس امانت رہے، اچھا میں کہہ رہا ہوں یہ تو انسانوں والی امانت ہوئی، ایک ہے اللہ والی امانت۔ وہ کیا؟ اللہ نے ہمارے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا، مطلب یہ تمہاری جان تمہاری نہیں۔ اچھا پھر ہماری باڈی بھی ہماری نہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی ملکیت، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ تو یہ باڈی بھی ہماری نہیں، وہ بھی اللہ کی ملکیت، ہماری جان بھی ہماری نہیں۔ تو یہ جو خودکشی کرتے ہیں امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ یہاں پر کڑی پہنتے ہیں، کان میں کڑی پہنتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی امانت میں خیانت میں آ جائے گی۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جب جان و مال اللہ نے ہے نا اپنی یعنی کہ جنت کے بدلے خرید لیے ہم سے، اب یہ اس کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، تو اسے ہم دوسری جگہ، ایسی جگہ جو اللہ راضی نہیں، ایسی جگہوں میں جہاں اللہ نے اجازت دی وہاں تو استعمال کرنا جائز، لیکن اپنی باڈی کو یا اپنے مال کو ایسی جگہ یوز کرنا جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین علامتیں ہیں منافق کی۔ اب اگر یعنی سرکار نے تو فرمایا کہ یہ منافق کی علامت، لیکن ہمارے زمانے میں یہ منافق کے اعتقادی کی علامت نہیں، یہ مومن کی عملی نفاق کی علامتیں ہیں کہ جس میں یہ ہو وہ سمجھ جائے کہ میرے اندر منافقوں والی نشانی ہے، مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ کام مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ آگے جو دوسری حدیث آ رہی ہے، وقت بس آخری ہے لیکن یہ بات بھی ویسی ہے تو میں بیان کر ہی دیتا ہوں۔ حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يضعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش۔ یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ چار چیزیں موجود ہوگی وہ خالص یعنی کہ پیور منافق ہے، خالص یعنی کہ پیور اوریجنل منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، منافق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اب وہ علامتیں کیا یعنی کہ نشانی کیا ہے؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس سے وعدہ یعنی وہ وعدہ کرے، عہد کرے تو دھوکہ دے، اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ کہتے ہیں اس کی مطابقت، اس حدیث کی مطابقت شعبہ نے اعمش سے کی ہے، امام شعبہ ابن حجاج نے اعمش سے اس سے روایت کیا ہے، یعنی کہ امام اعمش کی یہ روایت ہے جو ہم نے ابھی پڑھی وہ، تو کہتے ہیں شعبہ ابن حجاج نے بھی ان کی مطابقت کی، ان کے مطابق حدیث بیان کی ہے۔ چلیں اب یہ تین چیزیں تو بیان ہو چکی ہے، چوتھی چیز یہاں ایک اضافہ، سرکار نے فرمایا کہ جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں دے، گالی گلوچ گندی باتیں کرے، تو یہ گالی دینا یہ بھی نفاق کی علامت ہے، یہ چوتھی نشانی بیان کی کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں دے، تو مومن کی شان نہیں کہ وہ گالی دے۔ اچھا اس میں فرمایا کہ جس میں یہ چار باتیں ہوں وہ خالص منافق، تو یہ بھی اس زمانے کے جو منافقین تھے ان کے لیے سرکار نے بیان کیا تھا کہ میرے زمانے میں جو خالص پکے منافق ہیں ان میں یہ چار باتیں پائی جاتی ہیں، اور واقعی پائی جاتی تھی یہ چاروں باتیں، کہ جب وہ بات کرتے تھے تو بظاہر ایمان کی بات کرتے تھے لیکن دل میں کفر تھا تو جھوٹ بول رہے تھے، وہ وعدہ کرتے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن ساتھ نہیں نبھاتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، ہے نا، ان کے پاس امانت رکھی جاتی تو خیانت کرتے تھے، ہے نا، پیسہ دو تو پھر لینے جاؤ تو میرے پاس کہاں رکھا تھا، تو نے رکھا ہی نہیں تھا، بھول جاتے تھے، بھول کیا جاتے، جان بوجھ کر نہیں دیتے تھے، امانت پہ خیانت کرتے۔ اور چوتھا ہے کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرتے تو گالیوں پر اتر آتے تھے، ہے نا، تو اب گالی سے بھی یعنی اگر کسی کو ہم کمینہ ذلیل وغیرہ بھی کہیں تو یہ بھی گالی ہے، یہ بھی گالی ہے۔ اور ان منافقوں نے تو باقاعدہ حضور کو اور صحابہ کو برا کہا،
اور کہاں تو قرآن نے بیان بھی کیا، قرآن نے اسے بیان کیا کہ ان کی یہ بولی، ان کی بولی کہ کیا کہتے ہیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کہا تھا، ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے اور ایک مسئلہ ہو گیا، ابھی وقت نہیں اتنا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا، تو اس پر اس بدبخت نے کہا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینہ لوٹیں گے تو ہم ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے معاذ اللہ. اس نے حضور اور صحابہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا. تو اللہ نے ان کے بیٹے مخلص صحابی تھے، ان کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے عبداللہ وہ مخلص صحابی، تو وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ ان کو جب پتہ چلا نا تو انہوں نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کسی اور سے مت کہنا قتل کرنے کے لیے، اب اگر قتل کروانا مجھے حکم دے، میں اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں. کسی اور سے مت کہنا کہ کوئی اور اگر قتل کرے گا تو میری دشمنی ہو جائے گی اس سے کہ میرے باپ کو قتل کیا، لیکن کرنا ہی ہو تو مجھے کہنا، میں کاٹ کر لاؤں گا. ہاں، اور پھر جب سرکار نے فرمایا نہیں وہ تیرا باپ ہے، رہنے دے وہ تیرا باپ ہے. تو مدینے میں جب انٹر ہونے تھے تو مدینے کے گیٹ پر، یعنی کہ جہاں سے انٹری تھی وہاں کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، سب جا رہے ہیں، سب کو جانے دیا. جب باپ آ گئے تو کھڑا رہے، تو ذلیل ہے، بول کہ میں ذلیل، رسول اللہ عزت والے، بول کہ میں ذلیل، حضور عزت والے، کہاں میں ذلیل، حضور عزت، کہ رک جا، جب تک حضور اجازت نہیں دیں گے اندر گھسنے نہیں دوں گا. یہ مخلص صحابی تھے. باپ کیسا تھا اور بیٹا کیسا ہے نا، یہ ہے. تو بہرحال یہ 4 علامتیں، تو یہ تو اس زمانے کی بات، لیکن ہمارے زمانے میں بھی یہ چیزیں جس میں پائی جاتی ہے، تو سرکار نے فرمایا جس میں یہ ایک بھی پائی جاتی ہو، نفاق کی علامت پائی جاتی ہے، عملی نفاق کی نشانی پائی جاتی ہے. تو مومن کی شان نہیں کہ اس میں 4 چیزیں پائی جائے، ہے نا. اچھا یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور نشانیاں ہیں، جیسے نماز میں سستی کرنا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. اسی طرح سے دین کے لیے کوشش نہ کرنا، فتنے پھیلانا، سازشیں کرنا، یہ سب بھی کیا ہے، ہاں یہ بھی نفاق کی علامت ہے. اور بھی بہت سی ہے نا. اذان مسجد میں تھا، اذان ہوئی تو چلا گیا مسجد سے باہر، تو یہ بھی نماز پڑھے بغیر چلا گیا. اذان یعنی تھا مسجد میں، اذان ہوئی تو بھاگا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ بھئی نماز پڑھنی پڑے گی تو چلو جلدی سے نکل جاؤ باہر، تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے. ہاں اگر کوئی مؤذن یا کوئی امام ہو کہ جسے دوسری مسجد میں اذان دینی یا نماز پڑھانی تو وہ جا سکتا ہے، مقتدی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ نفاق کی علامتیں تھی. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.